4 چیزیں پھر بیان کر دی. فرمایا پہلی چیز ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ لوگ جہلیت کے کاموں پر چلنے والے لوگ، فرمایا کہ دنیا کی زیب و زینت کو ترجیح دے کر فخر محسوس کریں گے، اپنی قوم کا، اپنی برادری کا، اپنے مال کا، اپنے اقتدار کا، یعنی کہ اپنی مائیں اجاگر کریں گے، بتائیں گے. اور حتیٰ کہ یہاں تک ہوگا اس کے لیے نہ وہ حلال کی پرواہ کریں گے نہ حرام کی پرواہ کریں گے، صرف ایک ہی سوچ ہوگی کہ ہمارا نام نکلنا چاہیے کہ ہم اتنے فخر والے لوگ ہیں، اتنی طاقت والے لوگ ہیں. آج بھی بدقسمتی سے ایسے جملے کہے جاتے ہیں، ہماری برادری بڑی جرت والی ہے، ہمارا قبیلہ بڑی جرت والا ہے، ہمارا خاندان بڑی جرت والا ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. آج ایسے بول بولتا ہے، کل قیامت والے دن رب کے ہاتھ کیسے ذلیل و رسوا کر اٹھایا جائے گا. تو اس دن کی ذلت رسوائی سے بچنے کے لیے فرمایا دنیا کے اندر اپنی قوم کے اوپر، قبیلے کے اوپر، مال کے اوپر، اقتدار کے اوپر فخر کرنا چھوڑ دیجئے، قیامت کی رسوائیوں سے بچ جاؤ گی. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، فرمایا کہ دوسروں کے نسب کے اوپر وہ طعن کریں گے، ان کو حقیر جانیں گے، ان کو حقیر جان کر اپنے قدموں کے نیچے مسل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کی کوئی حیثیت ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوگی. اور پھر تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، فرمایا ستاروں کے ذریعے بارش کو طلب کریں گے. ان کی سوچوں کے اندر یہی ہوگا کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آئے گا تو بارش ہوئے گی، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے. ایسی سوچ رکھنا یہ جہالت والوں کا عمل ہے، فرمایا یہ جہلیت کا کام ہے. اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سوچ پہ اس کی زندگی گزری تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کا انکار کر چکا ہے، ستاروں کے اوپر اس کا ایمان ہے. اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، فرمایا کہ وہ میت کے اوپر نوحہ کریں گے، واویلا کریں گے، شور شرابہ کریں گے، چیخو پکار کریں گے، چہروں کے اوپر تماچے ماریں گے، اپنا گریبان چاک کریں گے، اور ایسے ایسے جملے اس فوت ہونے والے کے متعلق کہیں گے جن جملوں کی وجہ سے اس میت کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی کہ ملائکہ اس کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں، کیا تو دنیا کے اندر ایسا تھا، آج تیرے جانے کے بعد تیرے گھر والے یہ کچھ کہہ رہے ہیں. اور اکثر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، مسلمانوں ذرا غور کرو، جانے والا تم اکیلا جا رہے ہیں، تم سارے اکٹھے ہوئے ہو، تمہاری محبت کی یہ حالت ہے کہ تم نے غور و فکر نہیں کیا کہ اسے فرشتوں کے سامنے رسوا ہونا پڑ رہا ہے، فرشتوں کی ڈانٹ انہیں پڑ رہی ہے، فرشتوں کے سامنے وہ پریشان ہو رہا ہے، اسے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور آپ کو اپنے رونے کی اور اپنے جملے کہنے کی پڑی ہوئی ہے. محبت تو یہ تھی آپ صبر کا دامن نہ چھوڑتے اور اس کے لیے دعائیں خیر کر دیتے، اللہ اس کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیتا. اس چیز کو اپنانے کی کوشش ہے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. تو تیسری بات جس کو تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دور جہلیت کے تمام امور کو نبی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے روک دیا گیا، اور وہ 4 چیزیں جن کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے ان کا بھی لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے لوگوں کو ان کی نشاندہی کر دی کہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا یہ جہلیت کے کام ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے، امت کو آگاہ کرتے ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے، نہ ظلم کرنا اور نہ کسی ظالم کے سامنے دوسرے کو فرمایا حوالے کر دینا، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ لینا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے
دور جہلیت کا امور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہلیت کے خون آج کے بعد ختم کر دیے گئے ہیں، ان تمام تر خونوں کو میں ختم کرتا ہوں جو دور جہلیت کے اندر چلے آ رہے تھے۔ انداز یہ تھا، آج آپ نے کسی کا قتل کیا ہے، کل اس کو موقع ملا، اس نے آ کر آپ کا قتل کر دیا، آپ کو موقع ملا، آپ نے پھر اس کا قتل کر دیا، یہ نہیں کہ قتل کا ایک سلسلہ چلتا رہتا، وہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ دونوں خاندان والے ہر وقت خوف کے اندر رہتے، ہر وقت پریشانی کے اندر رہتے، یہ خوف رہتا کہ کہیں ہم مل گئے، جس کو ہم مطلوب ہیں پتہ نہیں کہ زمین کے کس کنارے پر ہمارا خون کر دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب قصاص کا تذکرہ کیا فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اس قصاص کے اندر اللہ نے تمہاری زندگی رکھ دی ہے۔ جب بدلہ ہو جاتا ہے تو دونوں شریکوں کو امن کی زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے، وہ خوف ختم کر دیا جاتا ہے، دونوں شریکوں کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ اب بدلہ ہو چکا ہے، اب کسی کو آگے قدم بڑھانے کی جرات نہیں ہے، اگر کوئی قدم بڑھائے گا تو پھر وہی قصاص ہے۔ شریعت اسلامیہ نے قتل و غارت کا دروازہ اس انداز سے بند کیا۔ آج بھی اگر میدان کے اندر ان قاتلوں کو لٹکا دیا جائے جو قتل کرنے والے ہیں تو اللہ کی زمین کے اوپر امن آ جائے گا، قتل کا دروازہ ضرور بند ہوگا۔ شریعت اسلامیہ کا ہر اصول ہی انسان کی زندگی ہے، اور ہم زندگی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے گا اس تعلیمات کو قبول کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خون کا تذکرہ کیا، فرمایا دور جہلیت کے سارے خون آج سے ختم کر دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا سب سے پہلے میں خون معاف کرتا ہوں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا، کہ لوگوں نے، یہ چھوٹا سا بچہ تھا ربیعہ جس کو قتل کر دیا تھا، فرمایا میں آج اس کا قتل معاف کرتا ہوں، آج کے بعد یہ قتل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج کے بعد کوئی بندہ جرات نہیں کرے گا کہ کسی سے بدلہ لینے کی، یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ انداز جو چل رہا تھا اس انداز کے مطابق تو اب جب بھی موقع ملتا انہوں نے ان کا قتل کرنا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس جہلیت والے امور کو ختم کرتے ہوئے فرمایا اس کو معاف کر دو، آج کے بعد اگر کوئی قتل کے لیے قدم بڑھائے گا تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اس کے لیے قصاص ہے، اور قصاص کے اندر آپ نے زندگی رکھ دی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی چیز بیان، پانچویں چیز بیان کی خون کے بعد، فرمایا لوگوں کہ آج کے بعد اللہ کی زمین کے اوپر سود کو حرام کر دیا گیا ہے، فرمایا سود کی حرمت ہے، آج کے بعد کوئی کسی سے سود نہیں لے گا، اور فرمایا اس کے لیے بھی میں وہ دروازہ بند کرتا ہوں جو سود کا دروازہ ہے، فرمایا یہ باطل ہے، اس کے ذریعے لوگوں کا مال کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرما رہے ہیں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ میں اور آپ غور کریں، جس چیز کو اللہ مٹائے دنیا مل کر بھی اسے نہیں بچا سکتی، اور یہی وجوہات ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سودی کاروبار کر کے، سود کے اوپر لین دین کر کے، حتیٰ کہ فصلوں کو تیار کرتے ہیں وہ بھی سود کے ذریعے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنے کھانے کی فصل بھی نہیں بچتی۔ جب اللہ فرمائے اللہ مٹاتا ہے، ساری دنیا مل جائے اسے بھی نہیں بڑھا سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ گناہ ہے، فرمایا اس کی 70 شکیں ہیں، سب سے جو چھوٹی شک ہے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے کوئی بدبخت اپنی سگی ماں سے نکاح کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے تذکرہ کیا
کوئی بدبخت انسان 36 مرتبہ زنا کرتا ہے تو جتنا گناہ اس بدبخت زانی کو ملے گا جس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے، اس سے زیادہ گناہ سود کا 1 درہم کھانے والے کو ملے گا۔ یعنی کہ 1 درہم جو جان کے سود کا کھاتا ہے اسے یہ گناہ ملے گا 36 مرتبہ یہ زنا کرنے کا۔ اور زنا کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا جیسے انسان اپنی قمیض اتار لیتا ہے، جو زنا کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے ایمان کی قمیض کو اتار لیا ہے۔ یعنی کہ وہ زنا کرتے ہوئے اب مومن نہیں رہا، دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ تو جس نے 36 مرتبہ ایسا کام کیا ہو تو کیا اس کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے؟ اسے مومن کہا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر کتنا کوئی ایمان بچا ہے؟ اللہ ہم سب کو اس سود والی لعنت سے محفوظ فرما لے۔ رب العالمین ہمارے معاشرے کو اس لعنت والے فعل سے محفوظ فرما لے۔ اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم تجارت کریں تو اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور خسارے کی وجوہات یہی ہے۔ ہم نے سمجھا اس سے مال بڑھ جائے گا، اللہ کہتے ہیں میں مٹا رہا ہوں، اور رب مٹاتا جائے ساری دنیا بھی مل جائے، دنیا بھی مٹ کر رہے گی، کوئی مل کر رب کے مٹانے والی چیز کو نہیں بچا سکتا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹی بات بیان کی، فرمایا دنیا والو یہ سود حرام ہو چکا، اب اس کا بھی میرا فیصلہ سن لو۔ آج سے میرے خاندان میں جو سود کا معاملہ چل رہا تھا آج سے میں نے ختم کر دیا۔ عباس بن عبد المطلب کے جتنے لین دین تھے اس کی اصل رقم اسے دے دینا، اور جتنا سود والا معاملہ وہ سارا ختم کر دینا، اصل رقم اسے واپس کر دینا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ فرمایا اس کو مٹا دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اپنے گھر سے اس کو ختم کیا تاکہ سود کا راستہ بند ہو جائے، سود کا معاملہ آج کے بعد نہ چلے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ آگے ذرا غور کیجئے، 7ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خطبہ میں بیان کی، فرمایا لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ میرا یہ حکم فرمایا قبول کرنا، میں تمہیں ان کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں کہ ان کو احسن طریقے سے چلانے کی کوشش کرنا، اللہ رب العزت سے ان کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ اگر وہ تمہارے معاملہ میں کہیں بھی کوتاہی کرنے کی کوشش کرے تو فرمایا ان کا بستر الگ کر دینا، اگر سزا دینے کی ضرورت آئے تو چہرے پہ نہ مارنا، اور ہلکی ایسی سزا دینا جس کے نشان نہ پڑے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بندیاں اللہ کے حکم پر تمہارے لیے حلال ہیں، وہ رب کی امانت تمہارے پاس آ چکی ہے اور اللہ کے حکم پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ اور فرمایا یہ بات یاد رکھنا کہ ان کو کبھی یہ جملہ نہ کہنا اللہ تمہیں برباد کرے۔ فرمایا اگر یہ جملہ کہو گے وہ برباد ہوگی تو اس کے ساتھ اور برباد کون ہوگا؟ فرمایا اس کو کہہ رہے ہو جب اس کا گھر برباد ہوئے گا تو اس کے ساتھ کس کا گھر برباد ہونے والا ہے؟ اس لیے فرمایا اسے بربادی والی بد دعا نہ دینا، اور اسے کبھی ایسا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہ دینا جو تمہاری غیرت گوارا نہ کرتی ہو۔ اور فرمایا کہ انہیں سیدھا کرنے کی ایسی کوشش نہ کرنا کہ تم انہیں توڑ دو، کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہوئی ہے، اسے احسن طریقے سے سیدھا کر کے چلانے کی کوشش کرنا، اپنے رب سے ان کے معاملہ میں ڈرتے رہنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں جتنی طاقت دی ہو، جو اچھا جس طرح کا کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلا دینا، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنا دینا، یعنی کہ اپنی ضرورت جو پوری کرے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ پھر آگے عورتوں کی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا،
آٹھویں چیز بیان کرتی، فرمایا کہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والیوں، اللہ نے تمہارے ذمے یہ ذمہ داری لگائی ہے اپنے شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کے اندر کسی ایسے انسان کو داخل ہونے کی اجازت نہ دینا جس کا داخل ہونا آپ کے شوہر کو گوارا نہیں ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنا، عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اس کی اولاد کی حفاظت کرنا۔ فرمایا یہ ذمہ داریاں تم پوری کرنا اور اللہ کے حقوق کو پورا کرنا، اللہ تمہیں اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ آج بدقسمتی سے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملے، جو حقوق شریعت نے عورتوں کو دیے ہیں، عورت کا مکمل تحفظ اس کے اندر موجود ہے، عورت کی مکمل عزت اسی کے اندر محفوظ ہے۔ آج وہ لمحات بھول گئے ہیں اس میری بہن اور بیٹی ماں کو، جب دنیا کے اندر اس کی یہ کیفیت تھی جیسے جانور منڈیوں کے اندر فروخت کیے جاتے ہیں، اس کی وہ کیفیت تھی، اس کی یہ حالت تھی جیسے آج ٹشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ اسے وہ لمحات بھول گئے ہیں کہ میری اگر آج اتنی عزت ہے، قدر ہے، منزلت ہے، مقام ہے، تو وہ اللہ رب العزت نے مجھے دین اسلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے عورت کو ایک عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اور یہ جو دنیا کے نام پر دنیا کی آزادی پرست خواتین ہیں وہ دین اسلام سے دور ہیں۔ شریعت نے ان کو مکمل حقوق دیے ہیں، مکمل تحفظ کیا ہے، شریعت کے اندر ان کا مقام ہے، ان کو عزت دی گئی ہے، اور ہر انسان کو ان کے لیے پابند بھی کر دیا گیا ہے کہ ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اور عورت کو بھی پابند کر دیا گیا ہے۔ فرمایا آپ نے بھی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اس سے بڑا احساس کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوگی کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی کرتی ہے، اور فرمایا جب اس کا شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے مسکرا کر اس کا استقبال کرتی ہے، اور اس انداز سے خوش رہتی ہے کہ وہ آنے والا شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے غم دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو باہر کی پریشانیاں بھول جاتی ہیں، گھر کے اندر اس کو امن اور راحت نظر آتا ہے۔ فرمایا آتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے شوہر کو خوش کر دینے والی عورت، اور جب وہ گھر میں نہ ہو اس کے مال کی حفاظت کرنے والی عورت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے آواز کل قیامت والے دن لگائی جائے گی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس سے مرضی داخل ہو جا۔ اس سے بڑا اور احساس کیا ہو؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ کے اندر نامی بات جو بیان کی، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ جب تک تمہارے دامن کے اندر اللہ کی کتاب ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، فرمایا تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ہدایت کے اوپر چلو گے، اللہ تمہیں ہدایت کے اوپر استقامت دے دے گا۔ اور 10ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، فرمایا لوگوں کل قیامت والے دن تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تو تمام مجمع نے بیک زبان ہو کر یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اس طرح شہادت والی انگلی کو بلند کیا اور 3 مرتبہ کہا اے میرے اللہ آپ گواہ ہو جائیں، اے میرے اللہ آپ گواہ ہو جائیں
اے میرے اللہ آپ گواہ ہو جائے میں نے ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس خطبہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان 10 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم ان کو بھی اپنا لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ضرور عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہماری سستیوں کو دور فرما دے۔ آپ نے اور خطبات وہاں دیے اور میں نے آپ احباب کے سامنے وقت کی قلت کے مطابق صرف ایک خطبے کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں بیان کی اس موقع پر ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم کا فہم عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین۔ محترم، پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے مرد عورت پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فطرانہ ایک فرض کر دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک جو ضرورت مند ہے جن کے پاس یہ صلاحیت اتنی نہیں کہ وہ عید کی خوشیوں کو اچھے انداز میں بسر کر سکیں تو یہ فطرانہ ان کے لیے خوشی ہے، ان کی خوراک کا بندوبست ہے۔ اور روزہ رکھنے والے کے لیے اس کے دوران روزہ جو لغویات ہوئی ہیں وہ کفارہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس فطرانے کے بدلے اس کی ان لغویات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو موجودہ جو قیمت گندم کی چل رہی ہے اس حساب سے تقریباً 150 روپے فی فرد بن رہا ہے۔ تو 150 روپے کے حساب سے ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے، حتیٰ کہ اگر عید سے پہلے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی دینا ہے۔ کوئی مہمان آ جاتا ہے جس نے عید آپ کے پاس گزارنی ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے۔ تو یہ فریضہ ہے، اس کو ضرور ادا کریں اور اس کے حوالہ سے کوشش یہ کیا کریں جو احباب ان معاملات میں بڑھ چڑھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ان احباب کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ ایسا ہے، بہن بھائی ایسے ہیں تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور وہ بہن بھائی جو آپ کی کفالت میں نہیں ہے، جو آپ کی کفالت میں ہے، ان کے اوپر نہیں، اس بھول میں کبھی نہ رہنا۔ ہم کہتے ہیں چلو چھوٹا بھائی ہے تو کفالت تو ہماری ہے، اس میں ہم یہ خرچ کریں۔ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر آپ کہیں یہ میرا فطرانہ لگ جائے گا تو یہ غلط فہمی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کتنا کو انسان کا زیادہ ہو جاتا ہے تو ضرورت مندوں تک ضرورت پوری کرائیے۔ اور اس حوالہ سے میں گزارش کروں گا، ہماری الاحسان فاؤنڈیشن لیا الحمدللہ جماعت بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ رمضان المبارک کے اندر یہ احباب جو ضرورت مند تھے ان تک خوراک کا بندوبست کیا گیا ہے، ان کی ضروریات کو ایک راشن پیکٹ بنا کر ان تک پہنچایا گیا ہے۔
اب بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ احباب کوشش کریں، آپ احباب کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، تاکہ ان احباب تک جن کو ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور ان کے ساتھ اس خوشیوں کی موقع کے اوپر مکمل تعاون کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ آپ احباب ہمارے برادر مکرم طلحہ زبیر صاحب احمد حافظ اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اس معاملہ میں تعاون کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آج رات انشاءاللہ بعد نماز تراویح اسی مسجد کے اندر درس قرآن ہوگا، تو تمام احباب مرد و خواتین ضرور تشریف لائیں قرآن کریم کے مکمل کرنے کے موقع پر۔ تو احباب ضرور اس موقع پر بھی تشریف لائیں، یہ دینی محفلوں کے اندر بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اگلی دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مدرسے کے حوالہ سے ہمارا مرکز دھوبی گھاٹ کے پاس جو ہے الحمدللہ بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ کے بچے بھی ہیں، اور یہ یاد رکھا کریں کہ آپ کے جو قرب و جوار کے اندر ادارہ ہے جس میں آپ کا آنا جانا یا آپ کے علاقہ کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر خرچ کرنا آپ کے لیے دوہرے اجر کا یہ اللہ نے باعث بنایا ہے، آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ ماں تو اپنے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، جب ان ضرورت مندوں پہ آپ کے قریب ہیں تو ان کا پہلا حق ہے ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو اس ادارے کے ساتھ آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ انشاءاللہ باہر ہمارے بابا جی بیٹھے ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ مدرسے کے ساتھ تعاون کر کے ضرور جانا، اور خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ نماز کے بعد مدرسے کے لیے الگ جو ہے یہ تعاون جمع کرنا۔ اور دوسری بات، اس مدرسے سے ہٹ کے میں اور آپ، اور یہ بات میں اپنے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی، الحمدللہ بڑھ چڑھ کے مسجد کے اندر سہولیات کو مہیا کیا جاتا ہے، بیٹھنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہر چیز وقت سے پہلے اس کو مہیا کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ نے اپنے اپنے زمین میں جھانکنا ہے، فکر کرنی ہے، دیکھنا ہے کیا جو عبادت کی یہ چیزیں مہیا کی گئی ہیں میرا اور آپ کا ان میں کتنا حصہ ہے۔ الحمدللہ خواتین کے لیے مکمل پورے حال کے اندر دریا اور ان کے ساتھ پھر فوم استعمال کیا گیا ہے، مکمل ان کے لیے سہولت ہے، اور یہاں باہر بھی برآمدے میں استعمال ہوئی ہیں، اور باہر جو احباب نماز پڑھیں گے ان کے لیے بھی، اور عیدگاہ کے لیے بھی یہ سبوں کا الحمدللہ اس بار تقریباً تمام کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو میری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے، اس نیک کام کے اندر میرا اور آپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہماری محرومی ہے کہ ہم جہاں عبادت کریں وہاں پہ ہمارا خرچ بھی نہیں ہے۔ جس مصلی پہ کھڑے ہو کے میں نماز پڑھوں اس مصلی میں میرا کتنا حصہ ہے؟ کیا میں بس دوسروں کے خرچوں پر عبادت کر سکتا ہوں کہ میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے جس مصلی پہ کھڑے ہو کے میں نمازیں پڑھتا ہوں اس مصلی کے اندر 1% بھی میرا حصہ کیا ہو؟ اور اس لیے ہمیں امن اور راحت سکون میں بھی اثر آتا، عبادت میں ہمیں لذت محسوس نہ ہونے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، خرچ دوسروں کے ہوتے ہیں، ہمارا اس میں خرچ نہیں ہوتا۔ انسان عبادت کے لیے یہ پوری جستجو کرے، اور اس معاملہ میں بھی میری گزارش ہے جہاں بھی مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی اس مرکز کے علاوہ 2 خواتین ایسی کھڑی ہوں جو اس مسجد کے حوالہ سے تعاون جمع کرے، تاکہ یہ مسجد کے اندر جو سہولیات مہیا کی گئی ہیں کم از کم ان دریوں کے اندر ایک مصلی کا نہیں آدھے مصلی کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ہمارا ہونا چاہیے، اور یہ بچوں کو ترغیب دینی چاہیے تاکہ بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر خرچ کسی اور کا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے تو سال بعد ہم کہتے ہیں چلو ایک مصلی لیا کہیں دے دیا، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں 24 گھنٹے ایک عبادت کا ماحول ہوتا ہے، اور یہ معمولی جگہ نہیں ہے، جہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہو، درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہو، آپ جہاں بیٹھے ہیں، جب یہاں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، بیٹھنے والے احباب آپ کے خریدے ہوئے یا آپ کے حصہ ڈالے ہوئے مصلی کے اوپر جب بیٹھیں گے آپ کی خوش قسمتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کے اندر دین کی کوئی بات سیکھنے کی غرض سے
آ جاتا ہے یا سکھانے کی غرض سے آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک مکمل حج مقبول کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو حج قبول کیا گیا ہو اس مکمل حج کا اللہ اسے اجر دیتے ہیں۔ تو جو بیٹھیں گے یہ اجر حاصل کریں گے، کیا ہمارا سرمایہ لگا ہوا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا؟ تو یہ فکر کرے، احساس کرے اللہ نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، ہم ہر ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں، ہر اخراجات کو سامنے رکھتے ہیں۔ کبھی یہ فکر ہمارے اندر نہیں آئی کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اس میں ہمارا وضو کے اندر، بجلی کے بل کے اندر، جس کے اوپر میں بیٹھتا ہوں اس کے اندر، جو روشنی ہے اس روشنی کے اندر، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا چاہتا ہے میں مسجد اقصیٰ کے اندر جاؤں، لیکن میں پہنچ نہیں رہی، میں وہاں جا نہیں سکتی، میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں میں وہاں پہنچوں نہیں مجھے اجر مل جائے۔ فرمایا ام سلمہ جب لوگ جانے لگے تو وہاں روشنی کے لیے جو تیل استعمال ہوتا ہے آپ تیل لے کے ان کو دے دینا، وہاں جب روشنی کی جائے گی آپ کو برابر کا اجر مل جائے گا۔ یعنی کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن و سنت کی سچی محبت فرمائے، اللہ ہمیں مساجد کو مدارس کو آباد کرنے والا بنائے اور معاملین کے ساتھ اللہ ہمیں معامل بنائے تاکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کر سکیں۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین۔ اچھا آخر پہ رہ گیا ہے عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ایم سی ہائی سکول میں 7:15 بجے ادا کی جائے گی۔ مرد و خواتین کے لیے الحمدللہ وسیع انتظام ہے، خواتین کے لیے اچھا پردے کا انتظام بھی ہے، ضرور وقت پر تشریف لائیں۔